پیش خدمت ہے مجاہد آزادی بطخ میاں انصاری گمنام ہیرو کی انوکھی قربانی۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے مجاہد آزادی کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کا نام شاید آپ نے تاریخ کی کتابوں میں نہ پڑھا ہو۔ یہ وہ ہیرو ہے جس نے اپنی جان، اپنا گھر، اپنا سکون سب کچھ کھو دیا، لیکن ایک ایسی قربانی دی جس نے تحریک آزادی کی سمت بدل دی۔ یہ کہانی ہے بطخ میاں انصاری کی، بہار کے چمپارن سے تعلق رکھنے والے ایک عام مسلمان باورچی کی، جو ایک غیر معمولی کردار بن گیا۔ بطخ میاں انصاری کی پیدائش 25 جون 1869 کو بہار کے ضلع چمپارن موتی ہاری کے قریب ایک کسان گھرانے میں ہوئی۔ والد کا نام محمد علی انصاری تھا۔ غربت اور حالات کی سختیوں کے باوجود بطخ میاں نے اپنی سادگی اور ایمانداری کو زندگی کا زیور بنایا۔ پڑھائی لکھائی کے مواقع زیادہ نہ ملے، لیکن زندگی نے انہیں جلد ہی ایک ایسے راستے پر ڈال دیا جہاں وہ ایک بڑے انگریز نیل پلانٹرز کے باورچی بن گئے۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ پلانٹرز کون تھے۔ انگریز حکومت نے بہار کے کسانوں کو مجبور کیا تھا کہ وہ اپنی زمین پر کھانے پینے کی فصل کی بجائے نیل اگائیں تاکہ یورپ کی صنعتوں کو رنگ مل سکے۔ یہ نیل کی کاشت کسانوں کے لیے ایک عذاب تھی۔ زمین برباد ہو جاتی، کھانے کی فصل نہیں اگ پاتی اور کسان بھوک و افلاس میں ڈوب جاتے۔ انگریز زمینداروں اور مل مالکان کو ہی پلانٹرز کہا جاتا تھا، جو کسانوں پر ظلم اور جبر کے پہاڑ توڑتے تھے۔ یہی ظلم چمپارن میں ایک طوفان بن چکا تھا، اور اس طوفان کے بیچ میں مہاتما گاندھی کسانوں کی آواز بن کر پہنچے۔ لیکن پلانٹرز کو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ گاندھی جی کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ سال تھا 1917۔ پلانٹرز نے ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ انہوں نے اپنے ہی باورچی یعنی بطخ میاں انصاری کو حکم دیا کہ وہ گاندھی جی کے کھانے میں زہر ملا دیں۔ سوچیں ذرا، ایک عام باورچی کو انگریزوں نے اتنے بڑے جرم کا حکم دیا، اور اگر وہ انکار کرتا تو اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ لیکن یہ لمحہ بطخ میاں کی انسانیت اور ایمان کا امتحان تھا۔ انہوں نے نہ صرف حکم ماننے سے انکار کیا، بلکہ گاندھی جی کو اس خوفناک سازش کی خبر بھی دے دی۔ اگر اس وقت بطخ میاں ہمت نہ کرتے تو شاید گاندھی جی کی زندگی وہیں ختم ہو جاتی اور تحریک آزادی کی تاریخ کچھ اور ہوتی۔ یہی وہ لمحہ ہے جو بطخ میاں کو ایک گمنام لیکن عظیم مجاہد آزادی بنا گیا۔ پلانٹرز کو جب سازش کے فاش ہونے کا علم ہوا تو وہ ببھر گئے۔ انہوں نے بطخ میاں کو ملازمت سے نکال دیا، ان کا گھر ضبط کر لیا، خاندان کو بے گھر کر دیا اور پولیس کے ذریعے ان پر ظلم ڈھایا۔ وہ اور ان کا خاندان فاقہ کشی میں مبتلا ہو گئے۔ یہی قیمت تھی ایک سچ بولنے والے کی، ایک وفادار انسان کی، ایک گمنام ہیرو کی۔ جب بھارت آزاد ہوا تو بطخ میاں کی قربانی کو آخرکار پہچان ملی۔ ملک کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد نے موتی ہاری کے دورے پر بطخ میاں کی حالت دیکھی اور ان کے لیے 50 ایکڑ زمین دینے کا اعلان کیا۔ لیکن افسوس، بیوروکریسی اور کاغذی تاخیر کی وجہ سے یہ وعدہ ان کی زندگی میں پورا نہ ہو سکا۔ بطخ میاں انصاری کی زندگی غربت اور قسم پرسی میں گزری، اور آخرکار وہ 4 دسمبر 1957 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، تاریخ میں بڑے بڑے ناموں کے ساتھ ساتھ ایسے گمنام ہیروز بھی ہیں جنہوں نے اپنی قربانیوں سے اس دھرتی کو آزادی دلانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بطخ میاں انصاری انہی میں سے ایک ہے، ایک عام باورچی جس نے اپنی ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور یوں ایک عظیم رہنما کی جان بچائی۔ اگر آج ہم آزادی کی فضا میں سانس لے رہے ہیں تو اس میں ان جیسے بے شمار گمنام سپاہیوں کا خون اور قربانی شامل ہے۔ بطخ میاں انصاری کا نام ہمیشہ یاد رکھا جانا چاہیے،
کیونکہ وہ اس بات کی جیتی جاگتی مثال ہیں کہ اصل ہیرو وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں سچ کا ساتھ دے۔ یہ تھی داستان بطخ میاں انصاری کی، ایک عام آدمی، ایک گمنام ہیرو جس نے اپنی ایمانداری اور جرأت سے آزادی کی لڑائی کو نئی زندگی بخشی۔ کبھی کبھی تاریخ کو بچانے کے لیے کتابوں کے بڑے نام کافی نہیں ہوتے، اصل انقلاب وہ لوگ لاتے ہیں جنہیں زمانہ بھول جاتا ہے۔ بطخ میاں انصاری ان میں سے ایک ہیں۔ آپ سن رہے تھے گمنام مجاہد آزادی بطخ میاں انصاری پر فاروق سید کی تحریر سید نظام الدین قاسم کی آواز میں۔